اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، عنوان کلام اسلام کی ایک اہم تعلیمات، ایک اہم تعلیم کہ جس میں اسلام منفرد نظر آتا ہے دوسرے مذاہب سے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے استغفار، کہ جو جس انداز میں، جس سلیقے سے، جس طریقے سے ہمارے مذہب میں نظر آتا ہے کسی دوسرے مذہب میں یہ نظر نہیں آتا۔ استغفار کی برکتیں بہت زیادہ ہیں عزیزان گرامی، اور ہم اس میدان میں تنہا ہیں، کہیں اور اس طرح کا انتظام ہمیں نظر نہیں آتا، کہیں اور طرح کا اس طرح کا انتظام، کسی اور مذہب میں اس طرح کا انتظام ہمیں نظر نہیں آتا کہ جس طرح سے یہ انتظام، استغفار کا انتظام ہمارے مذہب میں نظر آتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ائمہ و اطہار نے ہمیں استغفار کا سلیقہ سکھایا ہے، ہمیں استغفار کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر کسی جگہ یہ استغفار کا سلیقہ ملتا ہے تو وہ ہے ایک صحیفہ سجادیہ، کہ جس میں امام سجاد علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ رسول کی نعت کے بعد اور دعا منقبت کے بعد ہمیں اس طریقے سے استغفار سکھایا ہے کہ جس طرح سے استغفار کرنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، استغفار، اور انسان خود اپنا محاسبہ کرے، خود اپنے آپ کو دیکھے، جس کے اندر جتنی سکت ہے، جتنی گنجائش ہے، وہ اپنے اندر محاسبہ کرے اور یہ دیکھے کہ اس کو استغفار کی کتنی ضرورت ہے، اس کو استغفار کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ ہر کوئی اپنے نفس کے بارے میں خود سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، بھائی بھائی کا خیال نہیں رکھتا، باپ بیٹے کے نہیں جانتا، بیٹے کے باپ کے بارے میں، بیٹا باپ کے بارے میں نہیں جانتا، باپ بیٹے کے بارے میں نہیں جانتا، بھائی بھائی کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن یہ انسان ہے کہ جو اپنے نفس کے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے۔ تو جب سب سے بہتر جانتا ہے تو خود ہی اقدام کرے اور خود ہی یہ انتظام کرے وہ کس طرح سے استغفار کرے، وہ کس طرح سے استغفار کرے۔ بھئی کمال توحید بھی یہی ہے، کمال توحید بھی یہی ہے۔ بھئی اس نے ہمیں استغفار کے طریقے بتائے ہیں، اور استغفار کے طریقے کے ساتھ ساتھ اس نے خود شفیع منتخب کیے ہیں، خود شفیع پیدا کیے ہیں۔ بھئی کس میں سکت ہے کہ جو اس کے علاوہ شفیع بنا لے، اپنی ذات کے لیے شفیع بنا لے؟ بھئی رسول خدا شفیع المذنبین ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے بتایا کہ دیکھو یہ ہیں کہ جو صرف شفاعت کر سکتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ کسی کو شفاعت میں شک نہیں ہے بلکہ صیغے میں شک ہے۔ شفاعت میں کسی کو شک نہیں ہے بلکہ شک کس میں ہے؟ صیغے میں شک ہے۔ کس طرح سے کہ یہ نہ کہیں کہ خدایا ان سے، یعنی یہ ہے کہ یا آپ ان سے ڈائریکٹ نہ کہیں کہ خدایا ہمارے حق میں اہل بیت کی شفاعت قبول فرما، یا تو اس طریقے سے کہیں، یا تو ان سے کہیں کہ اہل بیت ہماری شفاعت خدا کے نزدیک کر دیجئے، یا یہ کہیں کہ ہماری شفاعت
یا یہ کہیں کہ خدایا اہل بیت کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما. بھئی شفاعت میں شک نہیں ہے، سیغے میں شک ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. شفاعت میں شک نہیں ہے، سیغے میں شک ہے. تو عزیزان گرامی سیغے میں شک ہے، شفاعت میں کسی کو شک نہیں ہے. اسی لیے اس نے شفیع المذنبین بنائے اور ایسی ہستیاں بنائی کہ جو ہماری شفاعت کر سکیں، جو ہماری شفاعت کر سکیں. اور عزیزان گرامی خدا نے خود اسی اور شفاعت کا یہاں پر تذکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ جس آیے کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے اس میں خدا خود فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ ہر ایک گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن اس کو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اس کی ذات میں کسی کو شریک قرار دے. اس کی ذات میں کسی کو شریک قرار دے، بلکہ اور اس کے بعد ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ معاف کر سکتا ہے، کہا ہے لمن یشاء، اگر وہ چاہے گا تو. ایسے نہیں کہ کسی کو بھی معاف کر دے گا. عزیزان گرامی ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل عزیزان گرامی. تو کمال توحید بھی یہی ہے کہ صرف زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نہ کہا جائے، زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نہ کہا جائے، بلکہ جو ہماری زبان کہہ رہی ہو وہی ہمارے دل میں بھی ہو، اور جو ہمارے دل میں بھی ہو وہی ہمارے اعمال اور اعضاء سے ظاہر بھی ہوتا ہو. اسی لیے عزیزان گرامی نماز اسی لیے تو واجب ہوئی، نماز اسی لیے تو واجب ہوئی. نماز کیا ہے؟ یعنی ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا بولنا، ہمارا خاموش ہونا صرف اور صرف خدا کے لیے ہے. اسی لیے نماز واجب ہوئی کہ ہمارے جو بھی ہم کہتے ہیں ہمارے زبان سے، ہمارے دل سے، یعنی ہماری زبان نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہو تو ہمارا عمل بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہو، اور جب ہمارے عمل بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہو تو ہمارے دل سے بھی یہ صدا آتی ہو کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے طرفدار ہیں، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے طرفدار ہیں. اور عزیزان گرامی بس یہی وجہ ہے کہ یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ فلاں شخص کچھ بھی کرتا رہا، بلکہ یہ تو دیکھیے کہ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا کہ نہیں کہتا تھا. بھئی یہ کہنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اگر جب وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو اس کی زبان سے بھی ظاہر ہونا چاہیے، اس کے عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے، اس کے عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے، اس کی زبان سے بھی ظاہر ہونا چاہیے. اور عزیزان گرامی کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا صرف زبان سے کافی نہیں ہے، ہمارے عمل میں بھی، ہمارے عملیات میں بھی، ہمارے معاملات میں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے. ہمارے عملیات کس طرح سے؟ بس چند وقت اور اس کے بعد آپ کی زحمت سے تمام. ہمارے عملیات یعنی جب کوئی ہم عمل کرتے ہیں، ہم کوئی معاملہ کرتے ہیں، ہمارے معاملات میں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا خیال ہونا چاہیے، اس وحدہ لا شریک کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمارے معاملات میں بھی. دیکھیں کتنا نازک مرحلہ ہے، کتنا نازک مرحلہ ہے کہ جب ہم کوئی معاملات کرتے ہیں، خارجی معاملات، ہم نے کچھ بیچا، کسی نے کچھ خریدا، ہم نے کچھ بیچا، کسی نے کچھ خریدا، اگر ہم اس خرید و فروخت میں خدا کو یاد رکھ رہے ہیں تو یہاں پر تو ہم نے توحید کا اقرار کیا ہے. لیکن اگر ہم نے خدا کو فراموش کر دیا تو یہاں پر کم سے کم شرک ہو گیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. ہم نے کچھ خریدا اور کسی نے کچھ بیچا، تو یہاں پر اگر ہم نے خدا کو شامل حال رکھا ہے تو ہم نے توحید کا لحاظ رکھا ہے. اور اگر ہم نے خدا کو فراموش کر دیا، اگر عمدن
اگر سہون فراموش کیا تو بھی تک استغفار ہے، اور اگر ہم نے عمدن فراموش کیا تو کفر ہو گیا، یہاں پر کم سے کم شرک ہو گیا۔ یہ ہیں ہمارے خارجی معاملات۔ کچھ ہیں جن سے ہماری جان کا تعلق ہے۔ بھئی نکاح بھی ایک معاملات ہے، نکاح بھی ایک معاملات ہے۔ کسی نے کہا ان کہہ تو، کسی نے کہا قبل تو، میں نے نکاح کیا، دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا۔ اگر ہم نے اس معاملات میں خدا کو شریک حال رکھا، توجہ، اگر ہم نے اس معاملات میں خدا کو شریک حال رکھا تو کم سے کم یہاں تو ہم بچ گئے۔ عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں بھئی دو دلوں کا معاملہ ہے، قاضی کی کیا ضرورت ہے؟ دو دلوں کا معاملہ ہے، قاضی کی کیا ضرورت ہے؟ قاضی کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ شرع محمدی کی مقدس نظروں میں شامل حال رہے، اور اس میں خدا شامل حال رہے۔ یاد رکھیے، جب خدا شامل حال رہے گا تو یہ معاملہ پاک ہوتا جائے گا، اور جب یہ معاملہ پاک ہوگا تو نسل بھی پاک ہوتی جائے گی، نسل بھی پاک ہوتی جائے گی۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو عزیزان گرامی؟ اب سمجھ میں آیا کہ ہمارے علماء نے جب ہمارے شادی کا موقع آتا ہے تو حدیث قصہ کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ حدیث قصہ کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حدیث قصہ کا اہتمام ہوتا ہے تو جب نسل آتی ہے، اب جو یہ نسل آئے گی تو حصار حدیث قصہ میں آئے گی، اور جب حصار حدیث قصہ میں ہوگی تو یہ نسل پاک ہوگی، اور جب یہ نسل پاک ہوگی تو خود رسول نے فرمایا اے علی تجھ سے محبت صرف پاک نسل کا کر سکتا ہے، اے علی تجھ سے صرف محبت پاک نسل کا کر سکتا ہے۔ جو حلالی ہوگا وہ تجھ سے محبت کرے گا، جو غیر حلالی ہوگا وہ تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اسی لیے علی نے فرمایا، اسی لیے رسول نے فرمایا یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق۔ اے علی تمہارا بغض تمہاری محبت ایمان ہے، تمہارا بغض نفاق ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یا علی آپ کی محبت ایمان ہے اور آپ کا بغض نفاق ہے۔ عزیزان گرامی، جب علی دنیا میں آئے تبھی علی نے بتا دیا کہ اب معیار بدل گیا ہے۔ آپ نے سنا ہوا واقعہ ہے آپ کا کہ جو اژدھا آتا تھا وہ بتاتا تھا کہ کون حلالی ہے کون غیر حلالی۔ اب جب ایک مرتبہ ولادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہوئی اور اژدھا آیا ہے، اور جب آیا ہے تو آنے کے بعد اب وہ یہ چاہتا ہے کہ علی کو دیکھے، لیکن علی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اژدھے کے 2 ٹکڑے کیے۔ ایک مرتبہ سب رسول کے پاس پہنچ گئے، یا رسول اللہ غضب ہو گیا، یا رسول اللہ غضب ہو گیا، یا رسول اللہ غضب ہو گیا کہ کیا ہوا؟ کہ ارے کیا ہونا کیا تھا کہ جو اژدھا بتاتا تھا کہ کون حلالی ہے کون غیر حلالی ہے، اس کو علی نے 2 ٹکڑوں میں کر دیا۔ ایک مرتبہ رسول مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا کہ آج سے معیار بدل گیا، بھئی آج سے معیار بدل گیا، یہ جو آنے والا ہے اب یہ بتائے گا کون حلالی ہے کون غیر حلالی ہے۔ بھئی جس کی محبت، بھئی جس کے دل میں اس کی محبت ہوگی وہ حلالی ہوگا، جس کے دل میں اس کی محبت ہوگی وہ حلالی ہوگا، اور جس کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوگی وہ غیر حلالی ہوگا۔ عزیزان گرامی، اب سمجھ میں آیا کہ آج تک دنیا کیوں تم آپ سے نفرت کرتی ہے، کیوں آپ سے حسد و کینہ رکھتی ہے، کیونکہ علی کی محبت آپ کے دلوں میں جوش مار رہی ہے، اور جو حلالی ہوگا جو غیر حلالی ہوگا وہ کبھی بھی حلالی کو دوست نہیں رکھ سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ہمارے معاملات میں بھی لا الہ الا اللہ کا لحاظ رکھا جائے۔ اور عزیزان گرامی، بھئی حقیقت یہی ہے کہ جب زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا جائے اور دل میں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، بھئی توحید کا معیار یہی ہے کہ زبان سے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کہا جائے، زبان سے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کہا جائے، تو شرک بھی تو اسی طرح کا سے ہوگا۔ بھئی کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ توحید کا معیار یہی ہے کہ زبان سے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کہا جائے، اور دل کی کیفیت میں بھی اور عمل کی کیفیت سے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ ظاہر ہو۔ تو جب اس طرح سے ہے تو شرک بھی اسی طریقے سے ہوگا۔
بھئی دوہرا معیار تو نہیں رکھا جائے گا. اسی لیے عزیزان گرامی، اسی لیے ہماری جو علماء اور جو مجتہدین کا فتویٰ ہے، اور تمام جتنے بھی قواعد ہیں اور ہماری جو شرائع الاسلام ہے، اس میں یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے. وہ کافر ہے. کوئی شخص نماز کا انکار کر دے، وہ کہے کہ ہاں توحید ہے، نماز روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، لیکن نماز دین میں نہیں ہے. کیوں؟ بھئی وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو کیا ضرورت تمہارے سجدوں کی، اس کو کیا ضرورت تمہارے رکوع کی، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. یعنی خدا کی تمام صفات گنائیں گے، تمام صفات گنائیں گے تاکہ نماز نہ پڑھنا پڑے، اور کہیں گے کوئی نماز دین میں نہیں ہے. نتیجہ کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ضروریات دین میں سے ایک ضرورت کا انکار کیا ہے. کوئی حج کا انکار کر دے کہ نہیں دین میں حج نہیں ہے، کیوں؟ کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ضروریات دین میں سے ایک ضرورت کا انکار کر دیا. تو آپ جب یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہو، محمد رسول اللہ کہتا ہو، لیکن اگر وہ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے تو وہ آپ کی نظر میں کافر ہے، آپ کی نظر میں مشرک ہے. تو عزیزان گرامی، اگر قرآن سے یہ ثابت ہو جائے کہ ولایت امیر المومنین بھی ضروریات دین میں سے ہے، تو آپ کوئی لاکھ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے، محمد رسول اللہ کہتا رہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، مشرک ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو وہ کافر ہے، مشرک ہے. زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کتنا بھی کہتا رہے، اگر اس نے ایک ضرورت دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کیا ہے تو وہ کافر ہے. اگر انسان اس مرحلے کو سمجھ لے اور اس عنوان کو سمجھ لے اور اس مقدمے کو سمجھ لے تو کسی کی جرت نہ ہوگی کہ وہ تخت شام پہ بیٹھنے والے فاسق و فاجر کو مسلمان کہہ سکے. تخت شام پر بیٹھنے والے کسی بھی فاسق و فاجر کو مسلمان کہہ سکے. اگر مسلمان کہے گا تو اپنا حسب بھی ثابت کرے گا، اپنا نسب بھی ثابت کرے گا. بھئی اپنا حسب بھی ثابت کرے گا، اپنا نسب بھی ثابت کرے گا. بھئی مسلمان کہتے کیوں ہے؟ کیونکہ خدا نے کہا ہے نا کہ ہم سب معاف کر دیں گے لیکن شرک معاف نہیں کریں گے. اور یہ کہتے ہیں بھئی یزید تو کلمہ پڑھتا تھا، یزید تو کلمہ پڑھتا تھا. لیکن اگر یاد رکھیے، اگر یزید کلمہ پڑھتا تھا تو کلمہ پڑھنا صرف زبان سے کافی نہیں ہے. اگر کسی بھی ایک ضرورت دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا. اور عزیزان گرامی، اگر کسی کوئی اس مقدمے کو سمجھ لے تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ تخت شام پر بیٹھنے والے فاسق و فاجر کو مسلمان کہہ سکے. اور مسلمان کہتے اس لیے اور اس کے لیے سیدنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس ملعون کے لیے سیدنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. میں کہوں گا سیدنا کا لفظ استعمال کرنے والوں، تمہیں آخر اتنی یزید سے محبت کیوں ہے؟ بھئی کیا ابھی بھی بنی امیہ کا خون رگوں میں جوش مار رہا ہے؟ بھئی آج بھی کیا بنی امیہ کا خون رگوں میں جوش مار رہا ہے جو اس لعین و ملعون کو سیدنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ اس لعین و ملعون کے لیے اگر انسان اس مقدمے کو سمجھ لے. اور عزیزان گرامی، میری تو بس صرف آخر میں بس اتنی دعا ہے، صرف اور صرف اتنی دعا ہے، اور آپ سب اس دعا کے ساتھ میرے ساتھ ہوں گے کہ جو یزید کو اپنا سید کہتے ہیں خدا ان کو حشر میں یزید کے ساتھ محشور کرے، اور جو ہم حسین کو اپنا سید کہتے ہیں خدا ہمیں حسین کے ساتھ آخرت میں محشور کرے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. زندہ باد، زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. اور دیکھیں کتنی بے شرمی ہے کہ آ کے یہ اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے. یزید کو اچھا پہچان بھی لیا، اپنے کو بڑی جلدی پہچان لیا کہ یہی ہے یزید، پہچان بھی بڑی جلدی لیا.
وہ چہرے بتا دیتے ہیں کہ کون یزیدی ہے کون حسینی ہے، چہرے بتا دیتے ہیں. چہروں پر اگر خوبصورت داڑھی نظر آئے تو سمجھ لیجئے حسینی ہے. بھئی امام نے خود فرمایا تھا کہ جس زمین پر جو زمین اچھی ہوتی ہے اس پر کھیتی بھی اچھی ہوا کرتی ہے. امام علی علیہ السلام نے خود فرمایا، نہج البلاغہ میں ہے یہ، کہ جس زمین پر جو زمین خوشگوار ہوتی ہے اس پر اچھی فصل آیا کرتی ہے، اور جو زمین بنجر ہوتی ہے اس پر تو پھر کہتے ہیں اصحاب ثلاثہ کی محبت میں یعنی داڑھی بھی نکلی تو تکونی نکلی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو اچھا پہچان بھی لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے کو ثابت کرتے ہیں مسلمان، اور آپ کو کہتے ہیں کہ ارے یہ تو بس ایسے ہی ہے، ان کا تو کوئی مذہب ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں. بلکہ کہنے والوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ شیعہ تو کوئی مذہب تھا ہی نہیں، بلکہ یہ تو ایک سیاسی تحریک تھی، یہ تو ایک سیاسی تحریک تھی، بعد میں اس نے مذہب کا رنگ اختیار کیا. کتنی بے شرمی ہے بھئی، جن کے آباء و اجداد خود طاقت کو دیکھ کر اسلام لائے ہوں، جن کے بھئی دلیل دوں گا، دلیل ایسے ہی نہیں کہ ہوا میں باتیں ہیں، دلیل دوں گا. جب رسول نے فتح مکہ کیا، جو جانتے ہیں بزرگ وہ جانتے ہیں، اور مولانا تشریف فرمائے جب رسول نے فتح مکہ کیا ہے، اور مکہ کے فتح ہونے کے بعد جب لوگ آنے لگے ہیں اور اسلام قبول کرنے لگے ہیں، تو ایک بزرگ صحابہ جو اب مانا جاتا ہے بزرگ صحابی، وہ آیا اور آنے کے بعد چچا ابن عباس سے، رسول کے چچا ابن عباس سے کہتا ہے، اے ابن عباس تمہارے بھتیجے کی حکومت، ایک مرتبہ ابن عباس نے جھڑک کر کہا اور ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تجھے یہ اب بھی حکومت نظر آتی ہے؟ یہ حکومت نہیں، یہ نبوت ہے. بھئی تم سیاسی انسان، سیاسی ماننے والے، سیاسی لوگوں کو ماننے والے، انہوں نے اسلام کو حکومت سمجھا، انہوں نے اسلام کو حکومت سمجھا، اور وہ آج ہمیں سیاسی کہہ رہے ہیں. ابھی جن کا فقہ بھی سیاسی، جن کا نسب بھی سیاسی، جن کا وجود بھی سیاسی، جن کا حسب بھی سیاسی، یعنی پورا کا پورا وجود جن کا سیاسی ہو، جن کا اسلام سیاسی ہو، ان کو حق ہے کہ وہ ہمیں سیاسی کہیں، ان کو حق ہے کہ وہ ہمیں سیاسی کہیں. اور عزیزان گرامی یاد رکھیے سینہ تان کر آپ دنیا کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف و صرف ہم ہیں علی کے شیعہ، کہ جس نے رسول کے دین کو اصلی دین مانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک 57 ملک اس دنیا میں مسلمانوں کے ہوئے، 57 ملک اس دنیا میں مسلمانوں کے ہوئے، لیکن کوئی بھی ظالم و جابر کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا. لیکن صرف وہی کھڑا ہوا کہ جس نے دین اسلام کو اسلام مانا، اور اسلام اور نبی کے دین کو اسلام مانا اور حقیقی اسلام مانا. اس نے کہا کہ جب تک میں ہوں، بھئی جب تک ہم علی کے شیعہ اس دنیا میں ہیں، کوئی مظلوم پہ ظلم نہیں کر سکتا، کوئی مظلوم پہ ظلم نہیں کر سکتا. اور عزیزان گرامی جب اس نے مارنے کی دھمکی دی اور دھمکی دینے کے بعد کہا کہ ہمیں سرنڈر چاہیے، تو ایک نے بڑا اچھا جملہ کہا، ارے تم ان شیعوں کو شہادت سے ڈراتے ہو، ان شیعوں کو شہادت سے ڈراتے ہو، ان شیعوں کو شہادت سے ڈراتے ہو. ارے یہ وہ قوم ہے کہ جو ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کو بہتر مانتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. شہادت ان کے نزدیک باعث فخر ہے، شہادت. اور دیکھیں کون شہید ہوتا آ رہا ہے، کس نے شہادت دی؟ سادات کے خون کے گارے سے دیواریں چنی گئی ہیں. عزیزان گرامی دیواریں، بغداد میں جائیے آپ، تاریخ ہے، میں کچھ اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں. شہادت صرف ایک گھرانے نے دی ہے. اور جب اس نے ڈرایا تو ڈرانے کے بعد ایک جملہ بڑا اچھا ہے. اب وہ مجھے کہا تو یہ جاتا ہے کہ وہ آفیشیل ان کا اکاؤنٹ ہے، لیکن کسی نے بتایا میرے سینئر نے کہ ان کا کوئی آفیشیل اکاؤنٹ، اصل میں رہبر معظم کا کوئی آفیشیل اکاؤنٹ نہیں ہے، لیکن ان کے نام سے. لیکن جملہ بڑا اچھا تھا. اس نے جب یہ کہا کہ سرنڈر کر دیا جائے، میں آہستہ سے پڑھوں گا آپ سنیے گا. اس نے جب یہ کہا کہ سرنڈر کر دیا جائے تو اس ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ ہوا کہ جنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے، جنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے،
اور علی اپنی ذوالفقار کے ساتھ خیبر پہنچ رہے ہیں، علی اپنی ذوالفقار کے ساتھ ابھی خیبر پہنچ رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی یہ جملہ ایسے ہی نہیں تھا، بھئی خیبر شکن دنیا نے دیکھی ہے، بھئی خیبر شکن دنیا نے دیکھی ہے، خندق بھی دنیا نے دیکھی ہے، اور صرف یہ ڈھکوسلے نہیں ہیں، کوئی باتیں نہیں ہے، دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ جب تک اس ڈیفنس سسٹم کے سائرن بجتے تھے تو وہ 30 اور 40 سال پرانی میزائلیں آتی تھی، لیکن جب یہ خیبر شکن گئی ہے تو ڈیفنس سسٹم نے سائرن تک نہ بجا پائے، بلکہ یہ دیکھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہاں سے ہمارے اوپر موت نظر آ رہی ہے، بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں اچانک سے ہوا میں کوئی آتا ہے اور آ کے مار دیتا ہے۔ اور اچھا اس نے کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اس سے پہلے اتنی بڑی تباہی کبھی نہ دیکھی، بھئی اتنی بڑی تباہی کبھی نہ دیکھی۔ عزیزان گرامی صرف اور صرف یہ علی کے شیعہ ہی کر سکتا ہے کہ جو اتنی بڑی تباہی لائے۔ بھئی خیبر جو قلعہ تھا بڑا مضبوط قلعہ تھا، بڑا مضبوط قلعہ تھا، یہودیوں کو بڑا فخر تھا کہ اس قلعے کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا۔ علی نے ایک دن میں خیبر فتح کر کے بتا دیا کہ دیکھو ہم سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے، اور علی والوں نے بتا دیا کہ ہم سے کسی ظالم کا کوئی بھی گھر ہم سے دور نہیں ہے، ہم جب چاہیں کسی بھی ظالم کے گھر میں گھس کر اس کو اس کی اوقات بتا سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی فخر کا مقام ہے، فخر کا مقام۔ نحن شیعۃ علی ابن ابی طالب، ہم علی کے شیعہ۔ یہ جملہ سید مقامت کا جملہ یہ ایسے ہی نہیں ہے، شہید کا جملہ ہے۔ عزیزان گرامی بڑے فخر کے ساتھ کہا نحن شیعۃ علی ابن ابی طالب فی العالم، ہم اور ہم، بس ہم ہیں علی کے شیعہ اس جہان میں۔ کیوں کہا؟ کیوں؟ چڑھتے سورج کو تو ہر کوئی سلام کرتا ہے، چڑھتے سورج کو آج دیکھیں انڈیا میں یہی حال ہے نا کہ ہر کوئی بک گیا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ابھی پاور میں ہے، ظالم ابھی پاور میں ہے تو ہر کوئی اس کے سامنے بک گیا۔ لیکن اگر کوئی مظلوم کی حمایت جب کرتا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ 40 سال سے سیکشن لگے ہوئے ہیں، پرتیبند لگے ہوئے ہیں، پابندیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اسی لیے سید مقامت نے کہا کہ نحن شیعۃ علی ابن ابی طالب۔ کیوں؟ کیونکہ امام نے خود اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا جب وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے، تو یہ کہا ہے کہ دیکھو جہاں پر بھی ظلم ہو سب سے پہلے تم کو آگے آنا ہے، یعنی کوئی بھی مظلوم ہو حمایت میں سب سے پہلے تم کو آگے آنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ علی کے شیعہ جہاں بھی ہیں سب سے پہلے کوئی بھی ظالم ہو، دنیا آج کلمہ پڑھنے لگی، کہنے والے کہتے تھے یہ تو دونوں ہی ملک دوست ہیں، کبھی ایک نے تو یہ تک کہہ دیا، ممبر ہے میں کیا کہوں، کہ اگر یہ پاکستان کا مولوی تھا وہابی، اس نے کہا کہ جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو جائے تو میری قبر پر آ کر پیشاب کر دینا۔ وہ یہ اتنی بڑی بات کہہ کر چلا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ان میں کبھی جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن عزیزان گرامی نہیں، یہ علی کے شیعہ ہیں، یہ کبھی بھی، حسین نے کربلا میں کیا کہا؟ مثلی لا یبا مثلا، میرے جیسا۔ حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین تجھ یزید کی بیعت نہیں کروں گا، میں علی کا بیٹا تجھ یزید کی بیعت نہیں کروں گا، تیرا باپ فاسق، تیرا دادا فاسق، میں بیعت نہیں کروں گا۔ حسین نے ایک قاعدہ جاری کر دیا، مثلی لا یبا مثلا، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ جو آج کے نام نہاد مولوی جو کہتے ہیں کہ سب ملے ہوئے ہیں، بھئی اگر تم کو اس کا ظلم نظر نہیں آ رہا تو اپنے آپ کو حسینی مت کہو۔ کیوں؟ کیونکہ مثلی لا یبا مثلا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، اگر حسینی ہو تو اس کے خلاف کھڑے ہوئے نظر آؤ۔ اور عزیزان گرامی کربلا میں یہی ہوا ہے کہ 72 ہیں، لیکن جب پوچھا گیا کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں تو کیا کہا؟ بیٹا ہم سے زیادہ حق پر کون ہوگا؟ پھر کیا کہا کہ پھر تو ہمارے نزدیک موت شیرینی سے بھی زیادہ شیرینی ہے۔ کیوں؟ بتا دیا کہ جو حق پر ہوگا اس کے لیے موت کچھ بھی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیعہ یہ قوم
اس کو یقین ہے کہ وہ حق پر ہے، اسی لیے وہ شہادت کو باعث عظمت سمجھتے ہیں. اور اس گھر کا بچہ اس بات کو سمجھتا ہے. عزیزان گرامی، اس گھر کا بچہ سمجھتا ہے. جس شہزادے کا گہوارہ آئے گا، تاریخ میں ایسا کوئی مجاہد نہیں ملتا کہ جو صرف اپنی ہنسی سے، اپنی مسکراہٹ سے، اپنی مسکان سے یزیدیوں کو رلا دے. کوئی نہیں ملتا تاریخ میں ایسا. جب امام لے کے چلے ہیں اور لے کے چلنے کے بعد ظالموں نے سوچا کہ شاید قرآن لا رہے ہیں، شاید اب بیعت کریں گے. لیکن جب لباس کو ہٹایا ہے، ابا کے دامن کو ہٹایا ہے، تو کیا دیکھا؟ ایک مرجھایا ہوا پھول ہے. ایک مرجھایا ہوا پھول ہے کہ جو گود میں ہے. ایک مرتبہ امام کہتے ہیں اگر تمہاری نظر میں گنہگار ہوں، اگر تمہاری نظر میں گنہگار ہوں تو تم مجھے پانی مت پلاؤ، بلکہ اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ارے یہ چھوٹا بچہ، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کم سے کم اس بچے کو تو پانی پلا دو. اور کہا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں اس کے دھوکے میں پانی پی لوں گا تو میں اس بچے کو زمین پر رکھ دیتا ہوں. اس بچے کو، عزیزان گرامی، تاریخ میں ملتا ہے کہ کربلا کی زمین اتنی گرم تھی کہ کوئی دانہ پڑتا تھا تو بھون جاتا تھا. اتنی گرم زمین، اور چھوٹے چھوٹے بچے، 6 مہینے کا بچہ، آپ اندازہ لگائیں، صاحب اولاد ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ، اس کی جلد، اس کی کھال کتنی نازک رہی ہوگی. اس بچے کو جب زمین پہ لٹایا ہے اور لٹانے کے بعد اشقیاء نے کوئی جواب نہ دیا تو امام نے ایک جملہ کہا، اور ایک جملہ کہا کہ بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت تمام کر دو. ایک مرتبہ علی اصغر نے ننھی زبان کو سوکھے ہونٹوں میں پھرانا شروع کیا، اور جیسے ہی ہونٹوں پہ پھرایا یزیدی دھاڑے مار کر رونے لگے. ایک مرتبہ جب یزیدی دھاڑے مار کے روئے ہیں نا، تو ابو ابن عمر سعد کو یہ احساس ہوا، اور شمر کو یہ احساس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فوج پلٹ جائے. تو ایک مرتبہ کہا اینا حرملہ افتح کلامہ کا حسین، اے حرملہ کہاں ہے؟ حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے. عزیزان گرامی، تین شعبے کا یہ تیر تھا عزیزان گرامی، جس سے بڑے بڑے جانوروں کا شکار ہوا کرتا تھا. عزیزان گرامی، روایت میں ملتا ہے کہ جب ظالم نے تیر کو مارا ہے، بچے کی گردن سے نکلا ہے، ایک طرف سے لگا ہے، دوسری طرف سے نکلا ہے. روایت میں ملتا ہے کہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا، ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. اور جب حسین بچے کو لے کے چلے ہیں، اب ہمت رہی ہے کہ کس طرح سے خیمے میں جائیں. کبھی 7 قدم بڑھتے ہیں، کبھی 7 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، اور جملہ کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. حاضران گرامی، جیسے ہی نزدیک خیمہ پہنچے ہیں، ارے بیویوں سے پہلے چھوٹی سکینہ تشریف لے آئی، اور ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، اے بابا بھیا کو پانی پلا لائے، ارے میں پیاسی رہ گئی. ایک مرتبہ ابا کے دامن کو ہٹایا، سکینہ خاموش ہو گئی، اور ایک جملہ کہا. حسین نے ایک جملہ کہا، اے رباب اپنے لال کو لے جا، اے رباب اپنے لال کو لے جا. جیسے ہی رباب نے اپنے لال کو دیکھا ہے، اور دیکھنے کے بعد صرف ایک جملہ کہا ہے، یا بنیا مثلو کا ینہار، اے میرے لال اصغر، کیا تجھ جیسے بھی ذبح کیے جاتے ہیں، کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون.